انیشلی تو یہ چینل میں نے امریکیٹ اسپیرنٹس کو گائڈ کرنے کے لیے بنایا تھا، لیکن اب میں نے ارادہ کیا کہ اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر دوں اور اس میں بہت ساری چیزیں انوالو کروں. اس میں ایک MBBS ہے جس کے لحاظ سے میں اس چینل پر اب چیزیں اپلوڈ کرتا رہوں گا. تو اسی حساب سے آج ہمارے ساتھ کاشان وحید بیٹا ہے جو کہ فرسٹ ایئر MBBS کا ٹاپر ہے. ہی از ناٹ جسٹ اے ٹاپر، کیونکہ انہوں نے ایک ریکارڈ بنایا ہے، ایک ریکارڈ توڑا ہے. لائک انہوں نے KMU MBBS کی ہسٹری میں سب سے زیادہ مارکس لیے. 70 ایئر کی ہسٹری ہے، اس میں پہلی بار کسی نے اتنی ہائی مارکس لیے. تو اس کے پیچھے کچھ وجہ ہوتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک بندہ اتنا آسانی سے 665 اسکور کر سکے اور ہسٹری میں پہلی بار ایسا کر سکے. تو اس لحاظ سے اب کاشان جو ہے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ بھی کرے گا اور اپنے سارے جو ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ شیئر کرے گا. تو اب کاشان سے پوچھتے، کاشان آپ بتائیں کہ کس طرح پریپریشن کی تھی، سارا جو آپ کا گائیڈنس تھا، سارا ایکسپیرینس تھا، وہ ان کے ساتھ شیئر کرے. پہلے انٹرو کریں. تھوڑا انٹرو بھی کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Kashan Wahid and I scored 665 marks out of 700 in first year MBBS exams 2025 KP کا نا. تو گائز آج میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا آپ نے کیسے نہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں گا، آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ میں نے کیسے اپروچ کیا اپنے فرسٹ ایئر کو. رائٹ، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا نا کورس پہ آنے سے پہلے کہ آپ چل رہے ہیں. جب آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے فرسٹ ایئر میں نا، تو پہلے 2-3-4 منتھس ایون فل دوست بنائیں، انجوائے کریں، اڈیپٹ کریں کالج لائف کو، کیونکہ آپ FSC سے آئیں گے. دس لائف ول بی ویری ڈفرینٹ. سارا انوائرمنٹ اینڈ آلموسٹ سب کچھ کافی ڈفرینٹ ہوتا ہے نا، انلیس آپ کسی اچھی جگہ سے آئے ہوں ان لائک اس کا نا. تو پہلی ایڈوائس تو یہ ہے کہ بالکل کنفیوز نہیں ہونا ہے اور چل رہنا ہے بالکل نا. اسٹارٹ میں آپ کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، کیا پڑھا رہے ہیں، کون سی کلاس ہو رہی ہے، سبجیکٹ کا بھی نہیں پتہ چلے گا. تو آپ نے بالکل چل رہنا ہے، کیونکہ یہ جب آپ اڈیپٹ کر لیں کالج لائف کو نا، تو فرسٹ ایئر کے کورس اتنا کم ہے نا. آپ کو ہر سینئر کہے گا کہ 1 منتھ میں ہوتا ہے، اور یہ لائک ہر کوئی بکواس نہیں کر رہا ہوتا، لائک ہوتا ہے، جینوئنلی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے ٹائم دینا ہے، اس کو تھوڑا سا اڈیپٹ کرنا ہے اپنے آپ کو، پھر ہوتا ہے، پھر آرام سے ہوتا ہے. اور ایسا نہیں کہ 1 منتھ میں صرف پاس ہوتا ہے. لائک اگر آپ 1-1.5-2 منتھ اسٹڈی کریں نا، تو آپ ایزیلی ابو ایوریج اسکور کر سکتے ہیں آرام سے، اگر آپ کی اسٹڈی ٹیکنیک اچھی ہو نا، لائک صحیح خراب نہ ہو. تو یہ میری سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ اینڈ سب سے امپورٹنٹ ایڈوائس آپ کو یہ ہے کہ فورس نہ کریں اینڈ بھاگے مت نا، ہو جائے گا، آرام سے ہو جائے گا. تو اب چلتے ہیں کورس پر. بلاک وائز شیئر کر لیں. بلاک وائز. اچھا، ان کو میں نے انٹروڈیوس نہیں کرایا. یہ ہیں ڈاکٹر وحید اللہ اینڈ ہی اسکورڈ 648 مارکس آؤٹ آف 700، 4th پوزیشن ان دا انٹائر پروونس کا نا. تو یہ بھی میرے ساتھ، میرے ویوز کے ساتھ ایگری کرتے ہیں. رائٹ، اور آپ بھی ایگری کرتے ہیں. ساری باتیں ٹھیک. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں بلاک A کے ساتھ نا. تو میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ سورسز شیئر کرتا ہوں، بکس اینڈ لیکچرز. تو پورے بلاک A میں نا فاؤنڈیشن اور بلڈ 2 ماڈیولز ہیں، اور دونوں میں نے کمبائنڈ میں نے کوئی 3 لیکچرز دیے ہیں پورے بلاک A میں، جو مجھے ابھی تک یاد ہے نا. ایک تھا ہیمیٹولوجی کا لیکچر نینجا نرڈ کا، بلڈ ماڈیول کا لاسٹ چیپٹر ہے فزیو کا. اور 2 جو تھے راجیش جمبولکر ڈاکٹر بایو کیمسٹری کے ہے نا، ان کے تھے ہیم سنتھسس اینڈ پورفائریس. بس اس کے علاوہ ایک لیکچر بھی نہیں. اب میں بکس شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. فزیو کی جو ہے دیٹ از گائٹن، اور ہسٹو کی جو ہے دیٹ از لائکوسین، ایمبریو کی جو ہے لینگ مین، اور بایو کیم کی پنکجا نائک، اور جنرل اناٹمی ہے بلاک اے میں، اس کے لیے BD 84 ہے نا. اور ایک ایڈوائس آپ کو یہ کہ جو اگر آپ KP سے ہیں KMU، تو جو ہسٹو ہے اور جو ایمبریو ہے، یہ آپ نے انہی 2 بک سے کرنی ہے نا. کوئی شارٹ بک، کوئی نوٹس، کچھ بھی نہیں، کیونکہ ان کے جو MCQs آتے ہیں پیپر سے، جو کویسچنس، وہ لٹرلی موسٹ آف دا ٹائمس یہی انہی 2 بک کی لائنز آتی ہیں، لٹرلی لائنز آتی ہیں نا. تو ان پہ آپ نے شارٹ بکس وغیرہ پہ کسی کی باتوں میں آ کر نہیں جانا. بلکہ شارٹ بکس آپ نے ایک سبجیکٹ کے لیے بھی میں نہیں ریکمینڈ کرتا ہوں. اوکے،
ہوتا ہے آرام سے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے کوئی 2.5 مہینے اسٹڈی کی تھی پورے سال میں نا. سمر ویکیشن کے اینڈ میں میں نے اسٹڈی اسٹارٹ کی تھی, اور سپتمبر میں نے پھر کی نہیں تھی, وہ باقی پریپس تھیں. تو یہ ہے, ہوتا ہے نا, آپ کی اسٹڈی ٹیکنیک میٹر کرتی ہے. مذاق نہیں کر رہا ہوں سچ میں. اور ایک اور ایڈوائس, لیکچرز اگر آپ کو دیکھیں, ٹیکنیک ایسے رکھیں نا کہ اسٹارٹ بک سے لیں, بک ریڈ کریں. اگر آپ کو بک سمجھ آ رہی ہے نا, دیٹس ویری گڈ, بس کیپ گوئنگ ہے نا. اور اگر نہیں آ رہی پھر لیکچرز لیں, اس کے بعد دوبارہ بک ریڈ کریں, بس پھر آپ کو آئے گی انشاءاللہ. اور جو چیز جو ہے کافی لینتھی ہو نا, تو آپ نوٹس بنا سکتے ہیں. میں نے پرسنلی کوئی نوٹس نہیں بنائے تھے, صحیح ہے. اور ہائی لائٹر یوز کریں. جو چیز لینتھی ہو نا, جو کورس جس طرح بلاک سی ہے اس میں 22 چیپٹرز ہیں فزیو کے, تو دیکھ لیں. اگر آپ کو نوٹس ایزی پڑتے ہیں نوٹس لیں, نہیں تو بس بک میں ہر پیج پر 2 3 4 امپورٹنٹ صحیح لائنز ہوتی ہیں, وہ اگر آپ ہائی لائٹ کریں اور دوبارہ آپ نے اچھے سے سمجھو تو آپ دوبارہ ریڈ کریں, آپ کے کانسیپٹس کرسٹل کلیئر رہتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں پھر نا. ایون آف فار آسپیس تک آپ کو سب کچھ یاد رہتا ہے اچھے سے. یہ بلیک ہے ہو گیا. اب بلیک بھی بلاک بی از ویری ایزی. لیکچرز لیں آپ عادل بوندوک, اینڈ بک جو ریکمینڈیڈ ہے کے پی کی وہ سنیلز ہے. آپ گریز بھی یوز کر سکتے ہیں, میں نے پرسنلی نہیں کی تھی, اور لوگ زیادہ تر گریز کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ کمپلیٹ ہے نا. بٹ اگر آپ پیپر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سنیل سے ہو جاتا ہے کوئی آرام سے. لائک 71 ایم سی کیوز ہیں, تو ان میں سے 68 67 تو ہو جاتے ہیں. لائک 3 4 ایم سی کیوز ایسے آئیں گے جو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو بک میں نہیں تھے, یا میں بھی زیادہ بھی آ جائیں, بٹ وہ پھر گریز میں بھی اکثر نہیں ہوتے, تو وہ آپ کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اور کوئی لیکچرز نہیں, بک سیم ہے. یہ جو جنرل گراس اناٹمی تھی اس کے لیے میں نے سنیلز یوز کی تھی, باقی سارے سورسز سیم ہیں. اور ہیسٹو سب سیم ہے, سیم ہے, اسی بک سے اور پڑھنے کے طریقہ بھی سب سیم ٹو سیم. اور بلاک سی کے لیے نینجا نیٹ, اور ایمبریو کا میں نے نہیں بتایا. بلاک اے میں اس میں آپ نے نینجا نیٹ کی پلے لسٹ دیکھنی ہے, ایمبریو کے لیکچرز لینے ہیں, کیونکہ ایمبریو آپ ایک بار سمجھ لیں بس پھر بہت ہی 2 3 گھنٹے کا کام ہو جاتا ہے. ایمبریو بس ایک بار آپ نے سمجھ لی نا, تو وہ بس ایک ہی کہانی ہوتی ہے, لگی رہتی ہے, 2 3 آورز میں آپ کی ریوائز ہوتی ہے پھر. اور بلاک سی میں یہی نینجا نیٹ کی 2 پلے لسٹس ہیں, ایک سی وی ایس کی, ایک ریسپائریٹری کی. وہ آپ لے لیں تو آپ کے جو مین کانسیپٹس ہوں گے نا دونوں ماڈیولس کے, وہ آپ کے آرام سے کور ہو جائیں گے. اس کے بعد جو رہ جائے گا وہ ہوگا بک کا اسٹف کا نا, تو وہ پھر آپ بک ریڈ کریں, اینڈ دین آپ کی مرضی ہے, آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ کو نوٹس بنانے ہیں نوٹس بنا لیں, نہیں تو ہائی لائٹر. میں نے پرسنلی ہائی لائٹڈ امپورٹنس. فرسٹ ایئر میں فزیو کے لیے بعض لوگ بلکہ سارے لوگ جو ہے یوٹیوب میں سے میڈیکل گیٹ ویز کے لیکچر لیتے ہیں فزیولوجی کے, تو اس حساب سے آپ کی کیا ویو ہے؟ آئی پرسنلی ڈو ناٹ ریکمینڈ میڈیکل گیٹ وے کا نا, کیونکہ وہ جو ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس یا ٹائم نہ ہو یا وہ بک نہیں ریڈ کرنا چاہتے, تو وہی پڑھتے ہیں, بس اس کے نوٹس کرتے ہیں, اس سے گائیڈنگ کور ہو جاتی ہے. میں نہیں ریکمینڈ کرتا, کیونکہ ایک تو آپ کے پاس ٹائم کافی ہوتا ہے نا, یہ ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس, نینجا نیٹ آپ کر سکتے ہیں آرام سے. اور دوسری بات یہ کہ وہ آپ کے کانسیپٹس کو براڈ نہیں گھیرتا, وہ جو بک کا اسٹف ہوتا ہے وہی ٹرانسلیٹ کرتا ہے, اور وہی بات بس اردو میں کرتا ہے, اینڈ ایزیلی آپ کو بس میمورائز کراتا ہے اسٹف نا. تو میں پرسنلی تو میں نے اس کے 2 لیکچرز دیکھے تھے, آئی ڈڈ ناٹ لائک اٹ اینڈ آئی سوئچڈ. اور ابھی بھی جو میں نے مارکس لیے ہیں 665 نا, اور انہوں نے جو لیے ہیں 648, اس میں ابھی بھی یہ ہر کوئی اسکور کر سکتا ہے, بٹ اسٹل جو پریپریشنز ہوتی ہیں نا ان میں تھوڑے بہت گیپس ہوتے ہیں. تو our CR here, Mushtaba Hassan, he's working on those gaps. He's going to fill those gaps with his new platform that he's about to launch. And for that, you've got to stay tuned. We have decided to launch our platform تاکہ جو گیپس رہ جاتے ہیں, کیونکہ صرف کیم سیٹ جو ہے وہ ہائی اسکور کرتے ہیں. اگر آپ اس بار فرسٹ ایئر کا اسکور دیکھیں تو پورے صوبے میں ٹاپ 10 میں سے 9 پوزیشن جو ہے وہ کیم سیٹس ہے. اس کے بعد جو بھی سارے کے سارے کیم سیٹس جو ہے وہ ٹاپ 10 پوزیشن, ٹاپ 25 میں 2-3 ہی اور لوگ. باقی جو یہاں پر جو ٹاپ 20 پر ہوتے ہیں, جو دوسرے کالجز ہے ان کے ٹاپر وہاں سے شروع ہوتے ہیں.
تو ہاں وی آر گوئنگ ٹو لانچ اے پلیٹ فارم جو کہ MBBS کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگا اور سب کے لیے وہ اسٹڈی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. Yes. تو اس کے لیے ہمارے ساتھ جو Do ہے try that. ٹیون رہے انشاءاللہ. ود ان منتھ جو ہے وہ پلیٹ فارم جو ہے MBBS اسٹوڈنٹ کے لیے اویلیبل Inshallah. ہوگا انشاءاللہ. اوکے تو یہی ویڈیو تھی, یہی گائیڈ لائنس تھی. کاشان نے اپنی ساری جو چیزیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی. I hope it helps. تو لیکن شاید کاشان نے جو بتائی یہ کوئی اس طرح نہیں تھے کہ آپ اس کو فالو کریں ہی follow کریں. کریں. میں نے اپنی اپروچ ہاں. بتائی ہے آپ کے لیے. if it doesn't work تو آپ نے stupid نہیں بننا کہ آپ نے یہی فالو کرنا ہے. do whatever works for you. لیکن کاشان نے کی ہے. اب ہمارے جو ٹاپرز تھے سب نے ہمیں یہ جو شارٹ ویز تھے یہ بتائے تھے, لیکن اس کی وجہ تھی اب اگر ہم اپنے پچھلے ٹاپرز دیکھیں تو ان کے مارکس اتنے نہیں تھے. Yeah. لیکن اب کاشان نے نیا اپروچ یوز کیا ہے تو اس حساب سے انہیں ایک ریکارڈ بنایا ہے. لیکن فرسٹ ٹائم کسی نے اتنے مارکس لیے, تو آپ بھی کوشش کریں کہ اس کے جو Long ہے books, standard لانگ books use کریں. یوز کرے اور اس کے جو طریقہ کار ہے اس کے ساتھ رہے, تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا. انشاءاللہ باقی سارے جو نیو ویڈیوز ہوں گے ان میں آپ کو گائیڈ کریں گے انشاءاللہ. Bye bye.